بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، قوم لوط جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کی تھی، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی، اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا، آئیے جانتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر عر میں ہوئی تھی۔ یہ شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے تھے اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایت ہی خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھے۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، لہلہاتی کھیتیاں یہاں کی ضروریات سے زیادہ تھیں۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ وہاں طرح طرح کے اناج، پھل، میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ اپنی معاشی اور غذائی ضرورت کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے، مگر یہ بات اہل سدوم کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناج اور سبزیوں پر صرف ان کا ہی حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے آخر کیسے روکا جائے کہ ایک بزرگ کی شکل میں ابلیس ان کی محفل میں آیا اور کہا کہ اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس اجنبی بزرگ کی بات لوگوں نے بہت توجہ سے سنی اور ابلیس نے کہا کہ باقی بات میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت جوان لڑکے کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو جو تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں تو ایسا کرو کہ جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی اس قوم کا دستور بن گیا تھا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ حکمران، سردار، رؤسا، ہر طبقے میں گھر گھر یہ عمل پھیل گیا تھا۔ بھری محفل میں یہ لوگ اس فحاشی کے کام کو کر کے خوش ہوتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ الغرض اہل سدوم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم، دھوکہ باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہیں گزر سکتا تھا۔ کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا تھا اور یہ لوگ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاریاں کرتے تھے۔